بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنی قوت اور توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اور تم اس بات سے سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اگلی آیت نمبر 95۔ لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں ایک کلمہ جو خالصتاً استعمال ہوا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خلوص، ما سوائے اللہ سے منقطع ہو کر صرف اللہ کا ہونا، یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے اس سے منقطع ہو جائے انسان اور صرف اللہ کا خالص ہو جائے اس کو، اس لیے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے شائبے سے پاک ہو کر اللہ کا ہو جانا، یہ ہے خالصتاً کا مطلب۔ ان آیات کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اخروی زندگی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس سے محروم ہوں گے، اور اگر کسی یہودی کو عذاب ہوگا بھی تو صرف چند دنوں کے لیے ہوگا۔ مثلا جتنے دن اس نے گوشالہ پرستی کی ہے اتنے دن ہی اس کو عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عقیدے کے مطابق انہیں الزامی تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر آخرت کی زندگی اور آسودگی صرف تمہارے لیے ہی چشمبرا ہے تو اس کے حصول کی کوشش ایک طبعی اور فطری امر ہے۔ اسی کی بنا پر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ یہ خطاب ایک اور جگہ سورہ جمعہ میں بھی یہودیوں سے ہوا، وہاں ارشاد ہوا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور دوسرے لوگ نہیں ہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ اس آیت سے اولیاء اللہ کا معیار بھی اجاگر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی موت کا مشتاق اور درگاہ الہی میں جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ ولی خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ واللہ لابن ابی طالب انسو بالموت من الطفل بثدی امہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قسم بخدا ماں کے سینے سے بچے کے انس سے زیادہ ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ فواللہ ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قسم بخدا مجھے پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر آ گرتی ہے یا میں موت پر جا گرتا ہوں۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات 5 ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خود پرستی انسان کو قبول حق سے باز رکھتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک نبی کے زندہ ہوتے ہوئے لوگ خدا کو چھوڑ کر گوشالہ پرست ہو سکتے ہیں تو
دوسرے نبی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگ اس کے منصوص من اللہ وسیع کو چھوڑ دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، یہودی سابقہ گناہوں کے باعث گوسالہ پرستی کی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ مومن ہمیشہ لقاء اللہ کا مشتاق رہتا ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ بدکار انسان لقاء اللہ اور لقاء اللہ سے ہمیشہ ہراساں رہتا ہے، اسے ڈر ہی رہتا ہے کہ کیسے وہ اپنے پروردگار کا سامنا کرے گا ان بدعمالی کے ساتھ۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دیدار کا شوق عطا فرمائے اور اپنے تمام احکامات پر بھرپور طریقے سے کما حق کو ہو عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔